بہتر ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اجتماعی قربانی ہی کرتا ہے تو پھر اجتماعی قربانی میں اس کو چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر 1، جو اس کے ساتھ شریک لوگ ہیں تسلی کر لے کہ ان میں سے کوئی آدمی بھی مشرک نہیں ہے، بدعقیدہ نہیں ہے. بدعقیدے سے مراد ہے مشرک یا دیگر اس طرح کے ضروریات دین میں سے انکار کرنے والا. کوئی مرزائی تو نہیں آیا اس میں، یا کوئی صحابہ کا دشمن کالا کوا تو نہیں ہے اس میں، یا اس میں علاوہ کوئی قبر پرست، مزار پرست اور غیروں کو سجدے کرنے والا، غیروں کے نام کے چڑھاوے یا اس قسم کے یعنی نظر و نیاز چڑھانے والا وہ تو نہیں. تو ان چیزوں کا لحاظ بھی کر لینا چاہیے. اگر ہے تو پھر بچے، اپنی قربانی خراب نہ کریں. اور اس کے ساتھ تیسری جو چیز ہے قربانی کے اجتماعی قربانی کے حوالے سے وہ یہ دیکھی جائے کہ جو آدمی اس کے ساتھ آئے ان میں سے کوئی آدمی بدنیت تو نہیں ہے. بدنیت کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ قربانی کا صرف نام رکھا ہوتا ہے، نظر گوشت پہ ہوتی ہے، گوشت آسی گوشت آسی گوشت آسی، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پاچڑ، جس کو ہی نہ دیکھے دو بیچارے سے. تو اس لیے وہ بیچارہ اگر صرف گوشت کی نیت رکھ کے بیٹھا ہے اور قربانی صرف نام رکھا ہوا ہے اس نے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قربانی میں بڑا فرق آیا ہے. کیونکہ نیت یہاں خالص نہ ہوئی، نہ قربانی کا لفظ بتاتا ہے قرب حاصل کرنا ہے تو نیت خالص ہونی چاہیے. اگر نیت میں فطور آیا تو آپ کے قرب حاصل کرنے والا جذبہ ختم، اور جب ختم تو قربانی خراب، اور جب قربانی خراب تو ساتھ والوں کا بیڑا بھی غرق. آپ کوئی کہے جی ان بیچاروں کا کیا قصور ہے ساتھ والوں کا، خراب تحقیق دیا سی. تو تالاب کی ایک گندی مچھلی سارے تالاب کو کیا کرتی ہے؟ گندا کرتی ہے. 4 رکعت نماز آپ پڑھ رہے ہوں، 3 رکعتیں بالکل ٹھیک پڑھ رہے ہیں، چوتھی میں جا کے غلطی کر لیں تو کیا خیال ہے؟ اگر سجدہ سہو نہیں کریں گے تو یہ نماز صرف چوتھی رکعت ناقص ہوگی یا 4 رکعتیں ناقص ہوں گی؟ 4 رکعتیں ناقص ہوں گی، پوری نماز ناقص ہوگی. اس طرح کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، خیر ٹائم نہیں ہے کہ میں مثالیں دوں. اور یہ ایک تو چوتھی یہ ہے کہ جتنے آدمی شریک ہو رہے ہیں ہر آدمی کا حصہ برابر ہونا چاہیے. یہ جفتات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، اپنی طرف سے نکالا ہوا ہے. جفتات کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے نکالا ہوا ہے. جفت و تاپ ہو شریک ہو سکتے ہیں. یہ اکثر لوگ یہی مسئلہ پوچھتے ہیں اور پتہ نہیں یاد کیوں نہیں رہتا، کیونکہ یاد ہمیں وہ چیز رہتی ہے جس کی ہمارے یہاں اہمیت ہوتی ہے، اور جس کی اہمیت نہ ہو وہ بھول جاتی ہے. یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. جفتات کا کوئی مسئلہ نہیں. تو لیکن جتنے آدمی شریک ہیں ان سب کا حصہ برابر ہو. مثلا اگر جانور فرض کیا آپ نے 80,000 کا خریدا ہے، 4 آدمی شریک ہوئے ہیں تو کتنے کا حصہ آ گیا؟ 20,000 کا. اب اگر کوئی کہے جی غریب آدمی ہے اور باقی 3 امیر ہیں، وہ کہتے ہیں چلیں جی اسی اپنا حصہ پورا چاہتے ہیں تو اس 80 نکل کا کاروبار ہے پیچھے، تو یہ سب کی قربانی خراب کریں گے. طریقہ یہ ہوگا کہ پھر وہ جو اس کا کام ہوتا ہے نا وہ سارے اکٹھا کریں اور اس حضرت صاحب کو سے کہیں کہ یہ اصل ایک طرف کو گفٹ کریں اور وہ گفٹ لے کر مالک بنیں اور مالک بن کر اپنا حصہ پورا ادا کریں. کتنی آسان سی سمپل سی بات ہے. لیکن اگر وہ اپنی طرف سے ادا کریں گے اور اس کو مالک نہیں بنائیں گے، بار بار سے ادا کریں گے تو اس طرح قربانی ادا نہیں ہوگی، قربانی خراب ہو جائے گی. حصہ برابر ہونا چاہیے، چاہے 7 ہوں، 7 سے اوپر نہیں جا سکتے، چاہے 6 ہوں 5 ہوں، لیکن جتنے آدمی آ رہے کی رقم برابر ہونی چاہیے. یہ ایک شرط تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. پھر اسی طرح جانور معیوب نہ ہو، عیب والا نہ ہو. اب سنیں عیب والے جانور کون سے ہیں؟ مسائل بہت ہیں کہ کم از کم 4 جمعے چاہیے ان مسائل کو بیان کرنے کے لیے. ایک کلیہ میں سب سے پہلے بتاتا ہوں، کلیہ ذہن میں رکھ لیں. کلیہ یہ ہے کہ جو جانور اس میں کوئی ایسا عیب آئے، دو چیزوں کو میں سے کسی کو متاثر کرے، 2 چیزوں میں سے کسی کو. نمبر 1، کسی جانور میں ایسا عیب آیا ہے کہ اس کا حسن خراب کر رہا ہے. دیکھنے والے پہلی نظر میں دیکھتا ہے تو اس کا حسن متاثر نظر آتا ہے، اس کا حسن متاثر نظر آتا ہے. مثلا ایسے دیکھتا ہے آنکھ پھری دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قربانی نہیں ہوتی، دیکھتے ہی نظر آ رہا ہے. کانے جانور کی قربانی نہیں ہوتی،
اس لیے ہم کہتے ہیں کانا نبی بن کر بھی نہیں آ سکتا تھا. ہمارے ہاں تو کانے جانور کی قربانی نہیں ہوتی. تو اگر نظر پھری ہوئی ہے تو ظاہر بات ہے لنگڑا کے چل رہا ہے, بڑی مشکل سے پاؤں زمین پر رکھتا ہے, ایسے گھما گھما کے ڈینچو مینچو کر کے رکھتا ہے, ڈانس شانس کر کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں کی اصل جو منفعت ہے, پاؤں پر زور دینا, ترتیب سے رکھنا, وہ حسن ختم ہو گیا. لہٰذا جب حسن ختم ہو گیا ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. یہ تو میں نے مثال دی ہے, کوئی بھی ایسا عیب آ جائے جس دیکھتے ہی پتہ چلے اس جانور کا حسن 10, 15, 20%, 30% خراب ہو گیا, اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی, کیونکہ مارکیٹ ویلیو بھی اس کی ڈاؤن آ جاتی ہے. اسی طرح ایسا ہے جو کسی جانور کے کسی عضو کی فائدے کو ختم کر دے, فائدے کو. مثلا پاؤں کا فائدہ کیا ہے, زمین پر رکھے چلے, وہ پاؤں رکھتے ہی نہیں ہے, اٹھا کے ایسے جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاؤں کے اندر ایسا بڑا عیب ہے جو اس پاؤں کے منفعت کو ختم کر گیا ہے. تھن ایسا ہے کہ بالکل کانا ہو گیا ہے, بند ہو گیا ہے, اور تھن کے اندر سے دودھ نہیں نکلتا, خشک ہو گیا ہے, مرونڈی کرونڈی ہو گیا ہے, اور قابل اصلاح بھی نہیں ہے, تو واقعی عیب ہے. تو بہرحال کلیہ کیا میں نے بتایا, ایسا ہے جو کسی جانور کا حسن مکمل ختم کر دے یا اس عضو کی فائدے کو مکمل ختم کر دے, تو اس طرح کا عیب جانور میں قربانی سے مانع ہوتا ہے. یہ کلیہ اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اب اس کلیہ کے سننے کے بعد کچھ چیزیں اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں عیب کے حوالے سے. وہ یہ کہ جانور کے دانتوں کا مسئلہ, اس کے سینگوں کا مسئلہ, اس کے دم کان ناک کا مسئلہ. دانتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر دانت اتنے ہیں کہ جتنے سے وہ آسانی سے چارہ کھا سکتا ہے, چاہے جتنے بھی ہیں, قربانی جائز ہے. یہ جی ایک دم پچے دے, آدھا پچے دے, 2 دم ٹیٹھے دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 4 ٹیٹھے دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنے ہیں کہ جن سے آرام سے چارہ کھا سکتا ہے اور کمزور نہیں ہے, فٹ فاٹ ہے. بلکہ بعض تو کہتے ہیں دند ہے نہیں, یعنی جانور فٹ فاٹ ہے, کھانا ہے صحیح, مزار ٹکا کے کھانا ہے اور فٹ فاٹ ہے, تو دانتوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے. آئی بات سمجھ, دانتوں کا تو کوئی ٹینشن ہی نہ لے. رہ گیا اس کے سینگوں کا مسئلہ, میں آسان کر کے بتا رہا ہوں آپ. سینگوں کا مسئلہ, سینگ اتوا ٹوپی بچی تھی, کپی تھی یا پچی تھی, اور بھائی ٹوپی نہیں, پورا سینگ ہی اگر کاٹ دیا کسی نے نا, یا ٹوٹ گیا ہے, پھر بھی جائز ہے. سینگوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, جیسے میں نے دانتوں کو کہا, اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ نہیں دند کھول, منہ کھول کھول کے دند گنا اس میں. اور اسی طرح جو ہے اس کے سینگ, ہاں سینگ اس کا کہ جس کے سینگ اتنے بنیاد سے جڑ سے ٹوٹے ہیں کہ نیچے کا بیجا ظاہر ہو گیا ہے, تو ایسی صورت میں پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. تو یہاں جو سینگ ٹوٹے موٹے ہوتے ہیں ان کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, بالکل ٹینشن نہ لیں, قربانی کریں. اچھا, باقی اس کا دم شم کٹی ہے, کان کٹا ہے, ناک کٹا ہے, چکی شکی کٹی ہوئی ہے, تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. 1/2, 1/3, 1/4 مختلف ہیں, اور زیادہ تر جو بتایا جاتا ہے وہ 1/3, یعنی دم کے 3 حصے کریں نا, اگر تیسرا حصہ یا اس سے کم کٹا ہے نا, تیسرے حصے سے کم کٹا ہے تو جائز ہے. تیسرے حصے سے زیادہ دم کٹی ہوئی ہے تو جائز نہیں. اگرچہ فتویٰ اس پر نہیں ہے, فتویٰ 1/2 پر ہے کہ آدھی دم بھی سلامت ہو, آدھا ناک کان بھی سلامت ہو, قربانی جائز ہے. فتویٰ تو اس پر ہے, لیکن زیادہ تر علماء احتیاطاً اس کو نہیں لیتے, وہ 1/3 کو لیتے ہیں. اگرچہ فتویٰ پہلے پر ہے, اور وہ کہتے ہیں 1/3 تیسرا حصہ سے کم اگر نقصان ہوا ہے ناک کا, کان کا, دم کا, چکی کا, کوئی مسئلہ نہیں. اور اس سے زیادہ ہو گیا تو پھر آپ ایسے جانور کی قربانی نہ کریں. بانجھ جانور, چاہے شروع سے بانجھ ہے, بچے کی پیدائش نہیں ہوئی, یا عمر کے رسیدہ ہو کر بانجھ ہو گیا ہے, باہر صورت اس کی قربانی جائز ہے. خصی کی بالکل قربانی جائز ہے, بلکہ افضل ہے, افضل, کیونکہ وہ جانور بھی بڑے شریف ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح جو ہے خنسا, خسرا, تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اس کی قربانی اس لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا گوشت پکنے میں مشکلات میں ہوتا ہے, جلدی نہیں پکتا,
وغیرہ، اور ویسے بھی اس کی مارکیٹ ویلیو ہمارے ہاں بالکل صفر کے درجے میں ہوتی ہے. تو یہ بسا اوقات بعض ٹکرا جاتے ہیں کسی کو، کئی ان کے ساتھ مسئلہ پیش آئے کہ جانور لے کے آ گئے، وہ خنثی نکلا، پریشان ہو گئے بیچارے. تو اس لیے اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اور اسی طرح جو ہے حاملہ جانور، اس کی قربانی جائز ہے، نہیں کرنی چاہیے. امید والا جانور، بچے کی پیدائش ہونے والے جانور، اگر کسی نے پتہ نہ چلا اور ایسا جانور لے آیا اور ذبح کر دیا، تو ہوتا ہے کہیں نے ایسے عید والے دن بھی مسائل پوچھے، تو پھر جو بچہ آیا ہے اس بچے کو بھی کیا کرنا ہوگا؟ ذبح. کیونکہ جانور جو آپ نے ذبح کرنا ہے اس کے اندر جو کچھ ہے وہ آپ قربانی میں لانا ہے، آپ تو آپ نے بچے کو بھی ذبح کرنا ہوگا. باقی لنگڑا جانور میں نے کہا ہلکا پھلکا لنگڑا ہے، ہلکا پھلکا لنگڑا ہے، چلتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن لنگڑا پن اس کا بالکل ظاہر ہے اور بڑی مشکل سے اسے گھما کے پاؤں رکھتا ہے، تو پھر حسن متاثر ہے. پہلے میں نے کلیہ بتایا، یا رکھتا ہی نہیں ہے، فائدہ متاثر ہے، یہ کلیہ میں نے بتایا، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. کانا اسی طرح. تھنوں کا مسئلہ یہ ہے کہ 4 تھنوں والا جانور، ایک تھن چاہے ختم ہی ہو جائے، 3 تھن سلامت ہیں، قربانی جائز ہے. لیکن جب 2 تھنوں میں مسئلہ آئے گا تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. تھن میں تھوڑا بہت مسئلہ ہے، دودھ نکلتا ہے، تھوڑا تھوڑا پانی آتا ہے، تھوڑا تھوڑا خون آتا ہے، عارضی سے کوئی بیماری لگی ہے، قربانی جائز ہے، قربانی جائز ہے. ہاں اگر تھن بالکل کانا ہو گیا ہے، قابل اصلاح نہیں ہے، خشک ہو گیا ہے، سوکھ گیا ہے، چھوٹا سا ہو گیا ہے، اور اب نظر آتا ہے کہ قابل اصلاح نہیں ہوگا، تو پھر کوئی ہوگا 4 میں سے ایک تو برداشت ہے، تو 3 جو ہے 3 برداشت ٹھیک ہیں، تو بس ٹھیک ہے. 2 خراب ہو گئے، مسئلہ خراب ہے. بکری کے تو 2 ہی ہوتے ہیں عام طور پر، 4 بھی ہوتے ہیں، لیکن 2 میں اس میں اگر ایک بھی خراب ہوا تو پھر مسئلہ ہوگا. تو یہ میں نے تقریباً جو عام طور پر مسائل پوچھے جاتے ہیں ان کے بارے میں نے آپ کو کچھ ضروری چیزیں ایپ سے متعلق بتا دی ہیں. غلط فہمی اس میں عام طور پر یہ ہوتی ہیں کہ عیسائی، کچھ لوگ کہتے ہیں جی عیسائی قربانی، مثلا ماں باپ کے لیے وہ قربانی کر رہے ہیں، اپنی قربانی واجب نہیں کرتے، آپ علیہ السلام کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اپنی واجب نہیں کرتے. تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے. پہلے اپنے قرض اتارنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آگے جس کی طرف سے کرنی ہے کرے گا. 7 قربانیاں ہو گئی ہیں تو اب ضرورت نہیں ہے، یہ 7 والا چکر بھی اپنی طرف سے نکالا ہے، اسلام میں نہیں. جب تک ہے صاحب نصاب ہے تو پھر اس طرح ہوتی رہے گی. گھر کے ایک آدمی کی طرف سے قربانی کافی سمجھنا اور ایک روایت اس کو لے کر بہانہ عذر کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے جوابات موجود ہیں. ہر صاحب نصاب کی طرف سے اپنی قربانی ہوتی ہے، چاہے شوہر کی طرف سے الگ آئے یا بیوی کی طرف سے الگ آئے، الگ بھی آ سکتی ہے، بچوں کی طرف سے الگ بھی آ سکتی ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے. طاق ضروری سمجھنا، میں نے بتا دیے، طاق جفت کا کوئی تصور بھی نہیں. اور اسی طرح جو ہے صرف گھر کے سربراہ پر، یہ بھی نہیں ہے. اور اسی طرح تمام شرکاء کا چھری چلانا لازم سمجھنا، یہ بھی نہیں ہے. قربانی کرتے وقت سب کا نام پکارنا، یہ بھی کوئی ضرور نہیں ہے کہ فلاں 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 کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، اسپیکر لے کے شروع ہو جائے. پنجاب میں یہ کام ہوتا ہے، یہ نہیں ہے. یا اسی طرح جو ہے صدقہ کو ترجیح دینا، اور جی قربانی خونی بہانا ہے، اس کے بجائے ہم کیوں نہ صدقہ کر دیں، ملک کا قرضہ اتار لیں، غریبوں کے چولہے جلا لیں. اس کے لیے اور بہت سارے اللہ نے اعمال دیے ہیں، وہ ان طریقوں سے کرنا چاہیے. یہ قربانی باقاعدہ اس کا ثبوت ہے، اور میں نے ابھی اس کے بارے میں دلائل بھی دی ہیں آپ کو. تو اس لیے قربانی واجب ہے، تو پھر وہ الگ سے اس کا اہتمام کرنا ہے. یہ اعتراض تو پھر حج پر بھی ہوتا ہے، جی 15 لاکھ روپے حج پہ لگائے ہیں، 15 لاکھ سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کا کتنے سالوں کا راشن بن سکتا تھا، پھر حج بھی رہ جائے گا. اور میں نے کہا ایسے جائے لوگوں کو یہ بات نہیں سوچتی کہ وہ یہ مشورہ دیں کہ سگریٹ والے سگریٹ نہ پئیں، اور چرس والے چرس نہ پئیں، پاؤڈر والے پاؤڈر نہ پئیں، کوکین والے کوکین نہ پئیں. آئی بات سمجھ؟ اور اسی طرح جو ہوکے والے ہوکے نہ پئیں، سنگار والے سنگار نہ پئیں، چھالیے والی چھالیے سپاری نہ کھائیں، گٹکا نہ کھائیں، اور جو ہے نسوار والے نسوار پھانکنا چھوڑ دیں. یہ سارے پیسے اکٹھے کریں اور اس سے لوگوں کا معاشرے میں مدد کریں. جگہ جگہ لکھا ہو، ڈبے لگے ہوں، محفوظ جگہوں کو یہاں ڈال دیا کریں. تو یہ تو آج تک کسی کو نہیں سوچی. شادیوں میں آپ لاکھوں روپے نہ اڑائیں،
مختصر سا ولیمہ دے دیا کریں، باقی پیسے غریبوں کے اندر بانٹ دیں. یہ تو کسی کو نہیں سوچی آج تک. سوچتی ہے تو کہ آج نظر آتا ہے، قربانی نظر آتی ہے جائلوں کو. اور وہ کہ جب قرآن و حدیث کے صاف دلائل ان کے اوپر موجود ہیں ان کی فرضیت اور وجوب پر. تو بہرحال یہ بھی نہیں ہے، یہ چیز بھی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عورت پر اگر قربانی واجب ہے تو کہتی ہے میرے پاس رقم نہیں ہے، خاوند دیتا نہیں ہے. تو جو اونٹ رکھتے ہیں دروازے بڑے رکھتے ہیں، اگر آپ کے پاس قربانی کے لیے تب واجب ہوئی ہے کہ آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، اور سونے میں سے بیچیں اور بیچ کر کیا کریں؟ قربانی کریں. کیونکہ جب آپ کی بیٹی کی شادی ہوگی یا کوئی اور ضرورت پیش آئے گی یا خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو گیا تو یہ سونا آپ بیچتے ہوئے 2 منٹ نہیں لگائیں گے. تو اللہ کا فرض اور واجب آئے تو آپ کہیں جی پیسے نہیں ہے، خاوند بھی نہیں دیتا. تو یہ فضول سا تبصرہ نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال اس لیے یہ چیزیں بھی نہیں ہیں. باقی میں نے کہا قربانی اجتماعی کرنے میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھ دی ہیں. اس میں بد مال بھی نہیں ہونا چاہیے، حرام مال والے کو ساتھ شامل نہیں کرنا چاہیے. اور یاد رکھیں یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کر رہا ہوں آخر میں، وہ یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی فلاں محکمے کا ہے، سودی بینک کا ہے، وہ سودی انشورنس کمپنی کا ہے، کوئی بھی ہے، ہم کیا نام لیں کسی بینک کا یا کس کا، خام وہاں کچھ ناراض ہوتے ہیں. تو سودی بینک ہیں، سودی انشورنس کمپنیاں ہیں، یا فلاں گنڈکپ زیادہ ہے، دن کو بیٹھ کے لوگوں کے جیب زیادہ خالی کرتا ہے، رشوت خور ہے، 2 نمبر آدمی ہے، گنڈکپ ہے، تو کرپشن کیا ہوا مال ہے اس کے پاس. تو کیا ہم اس کے ساتھ قربانی کریں نہ کریں؟ اور بھائی آپ صرف یہ دیکھیں اس نے جو مال قربانی کے لیے دیا ہے نا، جو حصہ دیا ہے، وہ مال اس کے حلال کا یا حرام کا ہے. اگر آمدن حلال کے بھی ہیں، اس کی ذرائع حلال کے بھی ہیں، تو آپ کو خدا کسی نے نہیں بنایا کہ آفت میں لگاتے پھرے لوگوں کے اوپر. آپ اس سے کہہ لیں کہ بھائی قربانی ہے، ہر ایک آدمی کوشش کرے، مجھے بھی چاہیے کہ میں کوشش کروں کہ اس میں حلال مال دیا جائے تاکہ کسی کا مسئلہ نہ بنے. بس اب ہر ایک کی ذمہ داری ہے وہ اس طرح کرے. آپ جا کے پوری تفتیش شروع کر دیں یا کہیں نہیں 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 یہ فلاں محکمے کا باہر نکالو، یہ اس محکمے کے باہر نکالو، افراتفری پھیلائیں، نفرت پھیلائیں، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. تو بہرحال ویسے بھی حرام ہے. قرآن کہتا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کسی کا مال حرام طریقے سے مت کھاؤ. عجیب و غریب قسم کے آج کل معاشرے کے اندر یہ معاملات ہیں نا کہ ہر آدمی دوسرے کو ایذا دینے کے چکر میں لگا ہوتا ہے، دوسرے کو ایذا دینے کے چکر میں. وہ ایک آدمی مجھے کہتا ہے جی میری زمین ہے فروخت کرنا چاہتا ہوں، گاہک آتے ہیں، دائیں بائیں والے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہی ہے نا کہ اتو ہی ہے، اتو ہی ہے نا کہ نہیں یہی ہے، اور خود خریدتے نہیں ہیں، کہتے ہیں اپنی مرضی کا ریٹ لگائیں گے اور اس کا مارکیٹ کے ریٹ خراب کر کے گاہک کو بیچ دیتے ہیں. اور کہتے ہیں میرے ساتھ ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، خام و خراب کر دیتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں. واقعی یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اور جب یہ ایسے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا کبھی کبھی پھر زندگی میں ان کے ساتھ بھی سے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر ان کو سمجھ آ جاتی ہے. اس لیے سے کام نہیں کرنا چاہیے. کچھ اور ایسے عجیب و غریب واقعات لوگ پوچھتے ہیں فون پر، اور جی میں نے زمین خرید لی، پیسے بھی دے دیے، قبضہ بھی میرے پاس ہے، اوپر سے سٹرے ہو جاتا ہے، جی پولیس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، تنگ کرنا شروع کر دیتی ہے، نکلو بھائی یہاں پر سٹرے ہوا ہے، فلاں ہوا ہے، عدالت میں پیشی کرو، ایسی کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ. یہ کیا ظلم اور زیادتیاں ہیں. اور پھر کیا ہے جی کچھ تھوڑا سا جاتے جاتے کسی سے کچھ چرونے چراٹی ہو جاؤ. یہ جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں نا یہ اسی طرح کی پالیسیاں کر کے جہاں سے کچھ نظر آتا ہے کہ تو کچھ چھکے کٹ آتے ہیں، چاہے حلال کا یا حرام کا ہے، تو وہاں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹانگ اڑاتے ہیں. اچھے خاصے آدمی، بڑے مانے سے آدمی کو، شریف آدمی کو خواہ مخواہ کی کوف سے 2-4 کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو عدالتوں میں روزانہ ہم دیکھتے ہیں چکر، لوگ آتے ہیں، ملتے ہیں، پوچھتے ہیں، اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. یہ کام بہت غلط طریقہ کار ہے. قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا، مومن مردوں اور عورتوں کو جو لوگ تکلیف میں ڈالتے ہیں فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، یقیناً بہت بڑا بہتان اور گناہ اپنے ماتھے لے رہے ہوتے ہیں. اور ان کو سمجھ آ جائے گی. اور یاد رکھیں دوسروں کو ایذا دینے والا ایک دن خود اس سے بڑی ایذا میں پھنس جاتا ہے. اور ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ یہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں جاتے ہوئے کوئی بھی تکلیف دہ چیز اس کو ہٹا دینا. یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، یعنی درجوں میں سے ایک درجہ ہے. ادنا درجہ کہا ہے لیکن ایک درجہ ہے. اور چیز ہے کہ آدمی دوسروں کو از خود اپنے ہاتھ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں.
یہ کوئی زندگی ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے، دماغ سے، سوچ سے بیٹھ کے اسی میں سوچ رہا ہو کہ دوسرے کو پھنساؤں کیسے، ناجائز مال حاصل کیسے کروں، اس کا جیب خالی کیسے کروں؟ یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور ایسے مرتے ہیں تو پھر پیچھے ساری مخلوق کہتی ہے شکر ہے یا اللہ خنزیرہ کو جان چھوٹی۔ اور ہمیں اس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے کہ جاتے وقت جب جائے آدمی پیچھے والے یاد کریں یار بڑا تھے ایک آدمی۔ یہاں ہمارے ایک تحصیلدار صاحب ہوا کرتے تھے، دل نواز صاحب، صف اول کے نمازی ہوتے تھے، سروزے لگاتے تھے، بظاہر شکل صورت جیسے بھی لوگ بظاہر شکل صورت کو بھی دیکھ کے بڑے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس آدمی کی کوالٹیز کو ہم نے دیکھا قریب سے، کیسا آدمی تھا۔ آج اس آدمی کا نام جب ہم لیتے ہیں تو یقین جانے کبھی سوچ بھی آتی ہے اس آدمی کے بارے میں، دل روتا ہے۔ حالانکہ ہمارا اس کے ساتھ کڑا بنا شریکہ سا، گھر شریکہ سا، نفع شریکہ سا، یا سب پیسے لے لیا سا، لیکن اس آدمی کے اندر کوالٹیز تھی، حلال حرام کی تمیز تھی۔ اتنے بڑے عہدے پر ہو کر ٹرانسفر در ٹرانسفر، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں جا رہے تھے، کئی حرام خور اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں بھی کرتے تھے، لیکن یہ جو کوالٹیز ہوتی ہیں، آج دیکھیں نا ممبر پر بیٹھے میں ان کا نام لے رہا ہوں، یہ مرتی نہیں ہے، یہ زندہ رہتی ہیں۔ اور جو دو نمبری کر کے پیسہ حاصل کرتا ہے وہ وقتی پر طور پر بڑا لش پش کرتا ہے، لیکن بعد میں ساری زندگی مردار تذکرے اس کے آگے، پہلے تو تذکرہ نہیں اگر ہوتا بھی ہے لوگ کہتے ہیں اللہ کا بڑا پاگل ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا کردار، کریکٹر بالکل صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ بہرحال آخر میں بات کر رہا ہوں، چونکہ آگے اس ہفتہ میں انشاءاللہ آگے عید بھی آ رہی ہے۔ عید الاضحیٰ میں ہم نے بعد میں قربانی کا ایک سلسلہ کرنا ہوتا ہے، تو اس کا عید الاضحیٰ کا ٹائم کیا مناسب رہے گا؟ 7 تک تقریباً مناسب ہے۔ امتیاز خان صاحب آپ کا مشورہ کیا ہے؟ تو مختلف دائیں بائیں آئے ہیں، 6:15، 6:30، 6:45، 7، کوئی 7:30 بھی کیا ہے، لیکن 7:30 میں خاصا زیادہ دیر ہے۔ تو 7 بجے انشاءاللہ ہماری عید الاضحیٰ کی نماز ہوگی۔ اس کے ساتھ دوسری بات یہ کہ عید سے ایک دن پہلے 9 ذی الحجہ کا روزہ، ویسے تو اس مہینے کے ہر روزہ بہت بڑا مقام رکھتا ہے، سال برابر روزوں کا اور فلاں، لیکن 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے 2 سال، 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے روزوں کا ثواب رکھتا ہے۔ 9 ذی الحجہ عرفہ کا روزہ عید سے ایک دن پہلے، اس کا اہتمام فرمائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تکبیرات تشریق وہ بھی 9 ذی الحجہ سے شروع ہوں گی، 9 ذی الحجہ سے شروع ہوں گی۔ اس کا بھی جو ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ صبح کی نماز سے 9 ذی الحجہ سے شروع ہوں گی۔ فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہوتا ہے، مردوں کے لیے خاص طور پر، عورتیں بھی پڑھیں گی ان پر بھی ایک مرتبہ واجب ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنا مستحب، بعض نے لکھا ہے 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اظہار افسوس ہے، ہم نے دیکھا کہ 700 انسان جن میں 300 پاکستانی تھے جو دنیا اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے نکلے تھے، وہ کس طرح بے یار و مددگار ڈوب گئے سمندر میں۔ اور بعض ایسے سین بھی آئے کہ وہاں کی حکومت، وہاں کی فورسز جو ہیں ان کو مار بھی رہی ہیں، گرا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سے 5 آدمی ان کے جو انسان شمار ہوتے ہیں وہ گم ہوئے ہیں، آج تک پورا میڈیا حرکت میں ہے۔ وہ 5 کی تو بڑی اہمیت تھی کیونکہ انسان تھے، 700 کے بارے میں عالمی میڈیا بالکل خاموش گنگا شیطان بنا ہوا ہے، اس پر ہم افسوس کر سکتے ہیں۔ دوسرا اس پر بھی ہم افسوس کریں گے کہ یہ جو ہم سن رہے ہیں چیئرمین سینٹ کے حوالے سے کہ اس کو ناجائز مراعات دی جا رہی ہیں، ملک کا حال دیکھیں اور ناجائز مراعات دیکھیں۔ ہم کہتے ہیں انسان کے بچے بنو، بے غیرت نہ بنو، حیا والے بنو، اپنے ملک کے ساتھ وفادار بنو۔ یہ پوسٹیں یہ بڑے آنے جانے والے ہیں، ان کی تو تنخواہیں بھی نہیں ہونی چاہیے، اگر ہوتی بھی ہیں تو ایک مزدور کے برابر یا اپنے اس کے لیول کے برابر ہونی چاہیے۔ اتنی زیادہ مراعات اور اوپر سے ناجائز مراعات، یہ کوئی انسانوں والی حرکت نہیں ہے، اس سے باز آنا چاہیے۔ اور تیسری جو بات ہے وہ ہے مولانا عبدالعزیز صاحب، میرے استاذ محترم ہیں، آپ نے دیکھا 2 دن پہلے ان پر حملہ ہوا، 4 گاڑیوں میں مسلح لوگ ان پر حملہ آور ہوئے اور اغوا کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی، وہ زخمی ہوئے اور روڈ بلاک کیا انہوں نے۔ اب بھی کوہرام مچا ہوا ہے اسلام آباد میں۔ تو ہم کہنا چاہتے ہیں مولانا عبدالعزیز صاحب کو کوئی اور جانتا ہو نہ جانتا ہو، میں بہت قریب سے جانتا ہوں، میں نے حضرت سے بخاری کتاب الجہاد پڑھا ہے، میں حضرت کی کوالٹیز اور صفات کو بہت خوب جانتا ہوں، میرے استاذ ہیں۔ یقین جانیں اس وقت کے صحابہ کی قربانیوں کی یاد تازہ کرنے والی شخصیت ہے۔ اختلاف رائے ہمیں بھی ان سے ہے، میرے استاذ ہونے کے باوجود اختلاف رائے ہمیں بھی ہے پیچھے کے حوالہ، لیکن
کوالٹیز جو ان کے اندر ہیں، سادگی، شجاعت، بہادری، للہیت، فنائیت، دنیا سے بے تعلقی اور اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کا حقیقی جذبہ اگر کسی شخص میں ہے تو یہ شخص ہے جس نے اپنی 3 نسلیں قربان کی ہیں۔ مولانا عبداللہ شہید، غازی عبدالرشید شہید بھائی دوسری نسل، تیسری نسل اپنا ایک اکلوتا چہیتا بیٹا حسان، مجھے آج بھی یاد ہے، حسان لائن میں لگ کے 2 روٹیوں کے لیے گھنٹہ گھنٹہ کھڑا ہوتا تھا۔ اساتذہ نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑی شخصیت ہیں، آپ کا بیٹا لڑکوں میں کھڑا ہو کے روٹیوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کو کیوں نہ کمرے میں دور حدیث والوں کی طرح روٹی دے دی جائے۔ کہنے لگے کیوں، یہ آسمان سے اترا ہے؟ خاموش رہو، یہ دوسرے بچوں کے ساتھ پہنچتے ہوئے جب دور حدیث کو پہنچے گا، مفتی بنے گا، اس وقت ان کے ساتھ ہوگا، اس کو اسی لائن میں لگا دیا۔ یہ مولانا عبدالعزیز تھے جنہوں نے وہ بھی اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ تو بہرحال حالات خراب نہ کیے جائیں، یہ وہ شخصیات ہیں جن کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اپنا سب کچھ اللہ کے نام قربان کر چکے ہیں۔ ایسی شخصیات پر ہاتھ ڈالنا اپنے آپ کو جہنمی بنانے کے مترادف ہے، تو اس لیے اس سے بھی اجتناب کیا جائے۔ باقی عید الاضحیٰ کا ٹائم جو ہے انشاءاللہ 7 بجے